لگتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج آخری بار براہ راست حکم دیا ہے حکومت کو کہ موجودہ ڈائریکٹر جنرل FIA وسیم احمد کو فوری طور پہ ان کے عہدے سے فارغ کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مطابق FIA جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن کیسز کی تحقیقات کر رہی ہے، جن میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، ان کی تحقیقات کو وسیم احمد ڈائریکٹر جنرل FIA، جن کو حالیہ دنوں میں حکومت نے اس عہدے پر ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پر ملازم رکھ لیا تھا اور ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے کہا تھا، وہ براہ راست اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ 3 کرپشن کے بڑے کیسز کی تحقیقات خراب کر رہے ہیں، اس لیے اب وسیم احمد کو فوری طور پر کر لیا جائے۔ 3 بڑے کیسز جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہیں اور جس کی تحقیقات FIA کر رہی ہے، یہ وہ کیسز ہیں جن کا ذکر پاکستان کے بچے کی زبان پر ہے۔ پاکستان اسٹیل کرپشن کیس ہے، جس کی وجوہات پر پاکستان اسٹیل جو کہ ایک منافع بخش ادارہ تھا، اب ایک کنگال ادارہ بن گیا ہے، جو ادارہ جو کہ تقریباً جس کے پاس 20 ارب روپے سے زائد کے منافع اور اکاؤنٹس موجود تھے، ریزروز موجود تھے، اب 80 ارب روپے کے خسارے میں جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل انشورنس کارپوریشن، جس میں قومی دولت کو لٹایا گیا، تقریباً 8 ارب روپے کی پراپرٹیز خریدی گئی اور جس کی مارکیٹ ویلیو شاید اس سے 2 گنا یا 5 گنا بھی زیادہ نہیں تھی، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اس کی تحقیقات بھی FIA کر رہی ہے۔ اور وہ کیس جس نے پورے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دیے، ماں سوائے حکومت کے، یعنی کہ حج اسکینڈل، اس کی تحقیقات بھی FIA کر رہی ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، وزراء کے نام آ رہے ہیں، اور FIA اس وقت مستعدی سے ان وزراء کو بچا رہی ہے اور ان بڑے لوگوں کو بچا رہی ہے۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا جب حکومت کو براہ راست احکامات دیے گئے کہ وسیم احمد ڈائریکٹر جنرل FIA کو فوری طور پر فارغ کیا جائے۔ پہلی بار نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل DG FIA وسیم احمد کے بارے میں مختلف آبزرویشن دے رہی ہے اور مسلسل پچھلے کئی ہفتوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی کارکردگی کے حوالے سے اور ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے سوالات اٹھا رہی ہے۔ آج وہ کہ کہا گیا کہ موجودہ DG FIA کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی، وسیم احمد کو 3 روز برطرف کیا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ 20 جنوری کو حج اسکینڈل کی سماعت کے دوران کہا گیا کہ DG FIA وسیم احمد نے حج اسکینڈل کیس خراب کر دیا ہے اور اب پہلے ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 20 جنوری کو کہا تھا۔ 11 جنوری کو کہا گیا تھا کہ DG FIA وسیم احمد کو جج حج تحقیقات سے علیحدہ کیا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اس سے پہلے 6 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ FIA کی تحقیقات حج اسکینڈل میں غیر تسلی بخش ہے، تفتیش ایمانداری سے نہیں کی جا رہی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل انشورنس کیس کی سماعت کے دوران 24 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ DG FIA وسیم احمد نیشنل انشورنس کارپوریشن کے اہم ملزم امین قاسم دادا کو تحفظ دے رہے ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور الزام ثابت ہونے پر مقدمہ درج کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اسی کیس کی تفتیش کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بہت سخت آبزرویشنز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹیل کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4 نومبر کو کہا تھا کہ DG FIA نے پاکستان اسٹیل پر اپنے ہی ادارے کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے، جس پر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا اور وسیم احمد کو حکم دیا کہ بااثر ملزمان کو پکڑا جائے اور رپورٹ جلد پیش کی جائے۔ یہ تمام احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان کے نہ صرف یہ کہ حکومت نے نظر انداز کر دیے بلکہ خود FIA نے بھی ان احکامات کو نظر انداز کر دیا اور بالآخر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اور وزیر اعظم کو حکم دینا پڑا کہ 3 دن کے اندر وسیم احمد کو DG FIA کے عہدے سے فارغ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ان تمام ایسے آفیشلز کو جو کہ لا انفورسنگ ایجنسیز میں یا دوسرے اداروں میں کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جس میں سندھ میں تقریباً 4 ایسے DIGs ہیں جو کہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، انہیں فوری طور پہ فارغ کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سلسلے میں آج تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لیے جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی۔ قیوم صدیقی صاحب، DG FIA کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا کہ سپریم کورٹ نے مسلسل برہمی کا بھی اظہار کیا، عدم اطمینان کا بھی اظہار کیا، مگر حکومت نے ایک نہ سنی اور نہ صرف یہ کہ اس دوران ان کو ایک نیا کانٹریکٹ بھی دیا گیا اور ان کو ان کے عہدے پہ برقرار بھی رکھا گیا۔ آج کیا نئی بات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی؟ آج کی جو کارروائی ہے اس میں کیا چیز ہے اس حوالے سے جو بہت اہم ہے؟ جی کامل صاحب، اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑی واضح طور پر اپنے تحریری حکم میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ جو سول سروینٹ ایکٹ ہے 1973 کا اور اس کے سیکشن 14 اور پالیسی کے برخلاف
جو بھی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے آج یہ بھی کہا ہے کہ 100 سے زائد ایسے افراد ہیں جن میں وفاقی سیکرٹریز بھی تعینات ہیں اور وہ آرڈر کے منتظر ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ یہ جو بات ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حفیظ پیرزادہ جو ہے انہوں نے عدالت سے وقت طلب کیا اور عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ایک وزیر اعظم کی ہدایت پر 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو کہ ان کے کیسز کا جائزہ لے گی، لیکن عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ڈی جی ایف آئی جن کے خلاف ایک سے کئی مرتبہ عدالت نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ ابتدا میں حج اسکینڈل کے حوالے سے بلکہ اور دیگر کیسز کے اندر بھی ہر سماعت کے اوپر جو ہے وہ یہ آبزرویشن دے چکا ہے کہ ان کی موجودگی میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف اب کیٹیگوریکلی حکومت کو یہ بیان دینا پڑے گا کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے۔ تو یہ 3 دن کی مہلت ہے، لیکن کیٹیگوریکلی عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ اچھا قیوم صاحب، اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ دوسرے آفیشل سندھ پولیس میں آفیشلز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل سیکرٹریز ہیں جو کہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے درجنوں ایسے آفیسرز ہیں جو کہ کانٹریکٹ پہ مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آج کے حکم میں یہ پھر کہا گیا ہے براہ راست کہ جو متعلقہ شقیں ہیں قانون کی اس کی یہ خلاف ورزی ہے اور ان لوگوں کو فارغ کیا جائے۔ آج پھر سپریم کورٹ نے اپنے حکم کو دہرایا ان دوسرے آفیسرز کے بارے میں بھی۔ جی ہاں بالکل کامران صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ حکم ہے کہ جو بھی اپوائنٹمنٹس جو کہ سول سرونٹ ایکٹ کے سیکشن 14 اور جو پالیسی ہے ایسٹا کوڈ اس کے برخلاف ہیں وہ تمام غیر قانونی ہیں۔ اور یہاں ایک اور اہم بات بھی میں بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ نے اپنے اس تحریری حکم میں یہ آبزرویشن دی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ ایک بہت سخت آبزرویشن ہے جو حکومت کے حوالے سے آئی ہے۔ وہ کہ آج جو ہے فوکس جو ہے سپریم کورٹ کے آج کے آرڈر کا فوکس وہ 100 سے زائد اپوائنٹمنٹ ہیں، وہ تقرریاں ہیں جو کہ وفاقی سطح پر کی گئی ہیں، جن میں 3 فیڈرل سیکرٹریز بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے کانٹیکٹ آفیسرز ہیں جو کہ مختلف حیثیتوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے یہ تمام صوبوں پر اور جو ہے وہ اسی طرح سے لاگو ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ کے اوپر ملازمتیں ہیں جن میں خلاف ورزی کی گئی ہے وہ ملازمت پہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی دلچسپی بہت زیادہ ہے ان کیسز کے بارے میں جو کرپشن کے سب سے بڑے کیسز ہیں۔ آج یہ بھی ہے کہ روزانہ کی رپورٹ ایف آئی اے کو دینی ہے سپریم کورٹ کو ان کیسز کے حوالے سے۔ اس کی کیا تفصیلات ہے حج اسکینڈل کے بارے میں اور پھر پاکستان اسٹیل کرپشن کیس اور نیشنل انشورنس کرپشن کیسز کی جو تحقیقات ہو رہی ہے اس بارے میں سپریم کورٹ کے کیا اب احکامات ہیں کہ یہ تسلی بخش ہو تحقیقات؟ کارمن صاحب آج اس کا ذکر بھی آیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے یہاں تک کہا کہ جو ڈی جی ایف آئی ہیں اور جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ہش اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدالت کے علم میں یہ بات ہے، لیکن جہاں تک جو مختلف کیسز ہیں ان کے مختلف حوالے سے ہیں، جیسے اسٹیل مل کے حوالے سے ہے اس کے اوپر مختلف وہ آرڈرز ہیں، وہ ایف آئی اے کو وہ رپورٹ داخل کرنا ہے، لیکن آج کا آرڈر جو ہے وہ خصوصی طور کے اوپر جو حج اسکینڈل ہے جو کہ معصوم حاجیوں کو لوٹا گیا ہے اس کے حوالے سے جو روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت ہے وہ تو داخل ہوگی، اور جو این آئی سی ایل کا کیس ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے گزشتہ حکم میں دے چکی ہے، جیسا کہ این آئی سی ایل کو کے جو سیکرٹری کامرس ہیں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کا آڈٹ کروائیں، تو وہ آڈٹ بھی جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اس کی رپورٹ آئے گی، لیکن جو روزانہ کی بنیادوں پر رپورٹ ہے حج کرپشن کیس کے اندر وہ ایف آئی اے کو روزانہ کی بنیادوں پر جمع کروانا ہوگی، اور اس کا سپریم کورٹ جو ہے وہ جائزہ لے گی۔ سپریم کورٹ کی نالج میں ہوگی کہ وہ جو آڈٹ کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا اس کے لیے اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ آفیسر جو تعینات کیے گئے تھے ان کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا، ایک بالکل ایک عجیب و غریب سرکمسٹانسز میں۔ براہ راست تو آج اس کا ذکر نہیں ہوا، لیکن ایسی معلومات سپریم کورٹ تک پہنچتی ہیں کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے پھر اس آفیسر کی شہزاد علی خان کی پھر بیل لی اور پھر ایک رات ان کو پھر اس کے باوجود وہ جیل میں رہے پولیس حراست میں اور آج ان کی رہائی ہوئی۔ یہ معلومات پہنچتی ہے سپریم کورٹ تک بھی؟ کامران صاحب جہاں تک آج کی سماعت کا تعلق ہے گو کہ آج تو اس قسم کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا، لیکن یہ بات سبھی کے علم میں ہے کہ کس طرح سے شہزاد جو ہیں جو آڈیٹر ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، ان کو محض ایک ڈرائیور کی درخواست پر جو ہے 18ویں گریڈ کے آفیسر کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، اور ان کا یہ بیان ہے کہ
جو ان کو دھمکیاں مل رہی تھی کہ یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے یہ ٹائم پر مکمل نہ ہو بلکہ اس کو جو ہے پینڈنگ کر دیا جائے. تو وہ اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ NICL اسکینڈل کے اندر کس طرح سے آڈٹ کرنے والے جو افراد ہیں ان کے اوپر کس طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی. ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, ان کی اہلیہ اور ان کے صاحبزادے باقاعدہ انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں. اہمیت کی بات یہ ہے کہ بغور جائزہ لے رہے ہیں پاکستان میں تحقیقاتی صحافی اور دوسرے ناقدین کہ ان انکم ٹیکس ریٹرنز میں کیا کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. حکومت میں آنے سے پہلے کیا اہل خانہ, وزیر اعظم کے اہل خانہ کے وسائل اور ان کی مالی استعداد اور آج جو صورتحال ہے کیا اس میں کوئی بڑی تبدیلی ہے یا کوئی قابل ذکر تبدیلی ہے, اس کا ہم بھی جائزہ لیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی کے بارے میں اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا حالیہ دنوں میں, جو ان کا نام ایک بار پھر خبروں میں آیا, وہ معاملہ تھا جب حج اسکینڈل کی تحقیقات کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتایا گیا کہ حج اسکینڈل کے ایک مشتبہ ملزم زین سکھیرا کے مطابق عبدالقادر گیلانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے دبئی سے ایک بلٹ پروف گاڑی لینڈ کروزر امپورٹ کی تھی جس کی مالیت 2 کروڑ روپے کے قریب ہے, اور اس کی حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ اس گاڑی کا تعلق ان لوگوں سے ہو جو کہ حج اسکینڈل میں براہ راست ملوث ہو اور یہ گاڑی ان کے ذریعے عبدالقادر گیلانی تک پہنچی ہو. اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے FIA کو تحقیقات کرنے کے لیے کہا تھا. وہ تحقیقات اب بھی جاری ہے, لیکن اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے اور تازہ ترین معلومات حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ اقتدار میں آنے کے بعد پچھلے 2 سالوں کے دوران وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادوں کی مالی حیثیت کے صاحبزادے کی مالی حیثیت میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے. یہ انکشاف آج اخبار دی نیوز میں اس کے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر عمر چیمہ کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ سرکاری دستاویزات کا براہ راست اس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تمام شماریات, تمام فگرز ان سرکاری دستاویزات سے لیے گئے ہیں. اس کے مطابق 2008 کے انتخابات سے قبل جناب عبدالقادر گیلانی کی ذاتی اثاثوں کی مالیت 85 لاکھ روپے تھی جو کہ انہوں نے 2008 میں ڈکلیئر کی تھی. جون 2009 میں جو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں یہ 85 لاکھ روپے کے اثاثے اب 7 کروڑ 20 لاکھ روپے تک پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جس میں سرکاری طور پر یہ کہا گیا ہے عبدالقادر گیلانی کی جانب سے کہ ایک سال میں ان کے اثاثوں میں تقریباً 6 کروڑ اور 50 لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. انکم ٹیکس وہ نہیں دیتے ہیں. اثاثے ان کے 2008 میں جناب عبدالقادر گیلانی کے تھے 50 تولے سونا جو کہ اب 500 تولے سونا ہو چکا ہے. 21 لاکھ روپے کے بینک اکاؤنٹ تھے جو کہ اب 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کے بینک اکاؤنٹس ہو چکے ہیں. 110 ایکڑ زرعی زمین تھی جو اب 123 ایکڑ ہو چکی ہے. 16 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی تھی جو اب 20 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی ان کے پاس موجود ہے.